مدکر۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو میں سب سے پہلے اس کی بندگی کرنے والا ہوتا۔ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے بندگی کرنے والوں میں سے میں ہوتا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی ساری حیات طیبہ اللہ کی بندگی کے لیے وقف کی ہوئی تھی، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی اولاد بھی ہوتی اور اللہ کی اولاد کی جس طرح اللہ کی بندگی کرنا فرض تھی پھر اولاد کی بندگی کرنا بھی فرض ہوتی۔ تو اللہ کی بندگی اگر میں کرتا ہوں تو اگر اولاد ہوتی تو اس کی کیوں نہیں بندگی کرنی تھی؟ اس کی بھی بندگی کرنی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو شرطیہ جملہ ہے، شرطیہ جملے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو شرط ہے اس کا وجود لازمی ہو۔ جب شرطیہ جملہ بولا جاتا ہے تو شرط کے وجود کا ہونا بلکہ شرط کے امکان کا ہونا بھی لازمی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، وجود بھی نہیں ہے اس شرط کا کہ اللہ کی اولاد ہے، لیکن شرطیہ جملہ ہے۔ اور یہ قرآن حکیم میں اور جگہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے شرطیہ جملے بیان کیے ہیں سمجھانے کے لیے، جیسے فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا کہ وہ اولاد رکھتا، اگر اللہ اولاد رکھنے کی منصوبہ بندی کرتا یا ارادہ رکھتا، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو مرضی اولاد بنا لیتا۔ اگر اللہ اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو اللہ جس کو مرضی اپنی اولاد بنا لیتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہونے کا کوئی امکان ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہونے کا امکان ہے، نہ اللہ کی اولاد ہے، یعنی اس کا وجود بھی کوئی نہیں، اس کا امکان بھی، لیکن شرطیہ جملہ ہے۔ اسی طرح جیسے قرآن میں ایک اور شرطیہ جملہ آپ ویسے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس کائنات کے اندر، اس زمین و آسمان کے اندر کئی الہ ہوتے، اور ظاہر الہ تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا اگر الہ ہوتے لفسد الا اللہ، اللہ کے علاوہ لفسدتا، تو یہ دونوں زمین و آسمان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو ظاہر ہے الہ کا امکان تو کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لیکن یہ شرطیہ جملہ ہے۔ جیسے سورہ قصص کے اندر بھی فرمایا کہ اگر تم کتاب لے آؤ جو اس قرآن سے اور تورات سے زیادہ سچی کتاب ہو، اگر تم لے آؤ اتبعہ ان کنتم صادقین، میں بھی اس کی بندگی کروں گا، میں اس کی اتباع کروں گا اس کتاب کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ جو اعلان ہے، یہ شرطیہ جملوں کے ساتھ یہ جو اعلان ہے، یہ دراصل حق کی صداقت کا اعلان ہے، احقاق حق کا اعلان ہے کہ اگر ہوتی تو پھر یہ ہوتا، اگر ہوتی تو پھر یہ ہوتا، اگر ہوتی تو پھر یہ، چونکہ وہ نہیں ہے۔ ان ساری شرائط کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی وجود باقی نہیں۔ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انا اول العابدین، میں سب سے پہلے جو ہے وہ بندگی کرنے والوں میں سے ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے وہ تو پاک ہے، رب العرش، اور عرش کا رب ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ عما یصفون، جس سے متصف کرتے ہیں، جو یہ بیان کرتے ہیں ان ساری باتوں سے اللہ تو پاک ہے۔ جو عرش کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اولاد سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور اولاد ہونا یہ دراصل کمزوری اور محتاجی کی دلیل ہے۔ کسی کی اولاد ہونا یہ کمزوری اور محتاجی کی دلیل ہے۔ اللہ ہر قسم کی محتاجی اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، سبحان ہے وہ۔ اور سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے، پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، سبحان کا معنی ہوتا ہے ہر عیب سے پاک ہونا۔ عیب کا مطلب خرابی، اور ہر نقص سے پاک ہونا۔ نقص کا مطلب کمی۔ تو اللہ کی ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ جب وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے
تو اس کے اندر سارے کمالات جمع ہیں. اللہ کی ذات کمالات کا مجموعہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی ہے نہ اس کے اندر کوئی نقص ہے، اور ہر قسم کا جو کمال ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے. لہٰذا اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان رب العرش رب السماوات والارض ورب العرش، وہ رب عرش کا رب، زمین و آسمان کا رب، وہ پاک ہے ہر چیز سے، گویا سارے کمالات کا مجموعہ بھی ہے، اور عیوب و نقائص سے پاک بھی ہے. اما یصفون، جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں، جس طرح کا یہ بیان کرتے ہیں. دیکھیں کمزوری ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یا اس کے اندر کوئی محتاجی ہو تو پھر سوچا جا سکتا ہے. اس کے اندر کمزوری اور محتاجی ہے ہی نہیں. جیسے سورہ بنی اسرائیل کے آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ تم یہ کہو الحمدللہ الذی، سب قسم کی تعریف اس کے لیے ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کبھی کوئی اولاد نہیں بنائی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس کا اختیار کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی عاجزی میں اس کا کوئی مددگار ہے. عاجزی ہوگی تو کوئی مددگار ہوگا نا، تو اس کے اندر کوئی عاجزی ہے ہی نہیں، اس کے اندر کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. تو کمزوری اور عاجزی میں وہ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے. لہٰذا ہر طرح کی کمزوری اور ہر طرح کی محتاجی سے وہ پاک ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کسی اولاد کی. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا، آپ پس چھوڑ دیں، فَذَرْهُمْ پس چھوڑ دیں ان کو، يَخُوضُوا وہ الجھے رہیں، اپنے مشغول رہیں، وَيَلْعَبُوا اور کھیلتے کودتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وہ مل جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آ ملیں، یومہم الذی اس دن یعنی اپنے اس دن کو آ ملیں، یوعدون جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا. یعنی ان کو چھوڑ دیجئے. کفار جو ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر. اور یہاں یہ جو آخری آیات ہیں، خاص طور پہ آیت نمبر 81 سے لے کر اور آیت نمبر 89 تک آخر تک، اس میں پھر دلائل توحید دیے گئے ہیں، اور پھر ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. اور یہاں سے لے کر آخری آیت تک جو ہے وہ آخری آیت خاص طور پر فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اس میں بھی تسلی ہے، اور یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، بس چھوڑ دیجئے آپ ان کو، یخوضوا وہ مشغول رہیں اپنی باطل باتوں میں، وَيَلْعَبُوا اور کھیلتے کودتے رہیں، حتیٰ یلاقوا یہاں تک کہ وہ ملیں، جا کے ملیں، یومہم اپنے اس دن کو، الذی یوعدون جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وہی ذات ہے جو آسمان میں الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اور وہی ذات ہے جو زمین میں بھی الہ ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ اور وہ ذات بڑی ہی دانا، بڑی دانائی والی، حکمتوں والی اور بڑے علم والی وہ ذات ہے. دیکھیں کچھ لوگوں نے جو الہ بنائے ہوئے ہیں وہ مختلف نو قسم کے الہ ہیں. کوئی تو زمینی الہ ہیں، کچھ آسمانی الہ ہیں، ستارے ہیں، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی فرشتوں کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے. یعنی مختلف قسم کے یہ جو آسمانی الہ. کچھ لوگ ہیں جو زمینی الہ، مورتیوں کو پوجتے ہیں، ڈھیریوں کو پوجتے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، مختلف قسم کے بناوٹی جو ہے خدا بنائے ہوئے ہیں ان کو پوجتے ہیں. تو چاہے زمینی خدا، یعنی کوئی لوگ وہ الگ ہیں جو نیچے والوں کو پوجتے ہیں، وہ الگ ہیں جو اوپر والے کو پوجتے ہیں، مختلف قسم کے الہ بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ زمین میں بھی کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں، اور آسمان میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ کہ اللہ حکمتوں والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کی حکمت بھی، یعنی محکم باتوں کی، جو دانائی کی باتوں کی جو منصوبہ بندی کرتا ہے وہ بھی وہی کرتا. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بہت برکتوں والی ہے وہ ذات، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا
اور اس کے درمیان میں بھی جو کچھ ہے ساری بادشاہت اس کی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، سبحان اللہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو ایک ہوتا ہے اختیار، بادشاہت، عملی اختیار، اور ایک ہوتا ہے شفاعت کا اختیار۔ تو اس بات کی نفی کر دی کہ عملی اختیار میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، چاہے وہ آسمانی بناوٹی خدا ہوں، چاہے وہ زمینی بناوٹی خدا ہوں، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پھر رہ گئی سفارش، فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں اختیار رکھتے الذین، وہ لوگ، یدعون من دونہ، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، تم پکارتے ہو، دو من دونہ، اللہ کے علاوہ، الشفاعہ، وہ شفاعت پر بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے، سفارش کا اختیار بھی الا من شاہد بالحق وہم یعلمون، سوائے ان کے جنہوں نے حق کی گواہی دی ہو اور وہ اس حق کو جانتے ہوں، جو اس کو جانتے ہوں ان کو اختیار ملے گا قیامت والے دن شفاعت کا۔ شفاعت کا اختیار بھی چند لوگوں کو ملے گا، لیکن کن کو ملے گا؟ وہ ان کو ملے گا جنہوں نے حق کی گواہی دی ہو اور وہ حق کو جانتے ہوں۔ یعنی دنیا میں جن الہوں کو پوجا جاتا ہے، کہیں فرشتوں کو پوجا جاتا ہے، کہیں نبیوں کو الہ بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو جہاں بھی جس کو بھی پوجا جاتا ہے، کہیں مورتیوں کو پوجا جاتا ہے، کہیں کوئی نیک ہستیوں کی مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، کچھ بھی، جو جس کو بھی پوجا جاتا ہے، اس میں سے کوئی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے الا من شاہد بالحق، جس نے حق کی گواہی دی۔ مثلا اس میں اگر انبیاء کا نام آتا ہے تو کوئی شخص انبیاء کی ذات میں مبالغہ کر کے جتنا مرضی ان کو پوجتا رہتا ہو تو یہ اس کا گناہ ہے پوجنے والے کا۔ البتہ انبیاء تو اللہ کے بندے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار بات فرمائی کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ لہٰذا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کس کو شفاعت کا اختیار دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، صرف ان کو دینا ہے جو حق کی گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ گواہی قیامت والے دن جو سفارش کے اختیار کے حوالے سے جو احادیث کے اندر اس کی کیفیتیں آتی ہیں کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے کہیں گے آپ اللہ سے سفارش کریں۔ ہر نبی ڈر رہا ہوگا اور رب نفسی پکار رہا ہوگا۔ نبی بھی، انبیاء بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ سفارش کس نے کرنی؟ ہر نبی جو ہے وہ لوگوں کو جواب دے دے گا، آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے، ابراہیم علیہ السلام جواب دے دیں گے، نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے، موسیٰ علیہ السلام جواب دے دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سفارش کریں گے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کس کو اختیار دیتا ہے؟ الا من شاہدہ بالحق، جس نے حق پر گواہی دی ہو اور وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ان کا جواب لازماً یہ ہوگا کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، سورہ عنکبوت میں بھی اللہ کریم نے ذکر کیا، اللہ سورہ مومنون میں بھی، یہاں سورہ زخرف میں بھی اور سورہ یونس میں بھی، مختلف مقامات پر اللہ کریم نے یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا کہ ان سے آپ پوچھئے کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
آسمان سے رزق برسانے والا کون ہے، سورج چاند ستارے کس کے کنٹرول میں، جس سے پوچھیں وہ کہے گا اللہ ہی ہے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں، یعنی دماغ خراب ہو گیا، کہاں پھر پھیرے جاتے ہیں؟ جب سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سب کا خالق ہے، تو پھر اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہے کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے، تو پھر اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ جو وَقِيلِهِ ہے نا، اس کے دو طرح سے ترجمے ہیں، اور کہنا اس کا ایک ترجمہ، اور کہنا اس کا یا رب، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ میری قوم یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، اور یہ کہنا اس کا۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہے وقیلہ، اور اس کے کہنے کی قسم، وقیلہ قسمیہ ہے، وقیلہ، تو وقیلہ یہ جو لام کے نیچے زیر ہے یہ واو کی وجہ سے ہے، واو یہ حروف جارہ میں سے ہے، تو یہ اس نے اس کو جر دیا ہے، تو واو کا مقصد معنی اور بھی ہو سکتا ہے، اور واو کا معنی قسم بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کے سیاق و سباق میں تو زیادہ درست معنی یہ بنتا ہے وَقِيلِهِ یا رب، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی قسم جو انہوں نے کہا اے میرے رب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کی قسم، یا یوں کہہ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بے شک یہ میری قوم ایمان نہیں رکھتی، یہ کہنے کی قسم، اللہ نے قسم اٹھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی کہ یہ میری قوم جو ہے یہ ایمان نہیں لاتی۔ یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان ہے جو جیسے سورہ فرقان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ کے سامنے یہ استغاثہ پیش کریں گے اور فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ میری قوم ایمان نہیں لاتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے، آپ کا یہ جو فرمان ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی، یعنی ایک طرف تو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جب اللہ پیدا کرنے والا ہے تو پھر الٹے کدھر پھیرے جاتے ہو، دماغ کیوں الٹا ہوا ہے، عمل کیوں تمہارا خراب ہوا ہے؟ تو پھر اللہ نے قسم کھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ خالق ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ساتھ کہ اللہ خالق ہے، اس کا لازماً یہ جواب ہے، یہ مانتے ہیں، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ میری قوم جو ہے یہ ایمان والے نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ میری قوم ایمان لانے والے نہیں، یہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی پھر اللہ نے قسم کھائی ہے وقیلہ۔ ایک طرف یہ بات کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کو خالق مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بات کہ قسم ہے اس کے یہ کہنے کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کہنے کی، یا رب ان ہؤلاء قوم، بے شک یہ وہ قوم ہے لا یؤمنون جو ایمان لانے والے نہیں، فاصفح عنہم وقل سلام، پس منہ پھیر لیجئے، یہ درگزر کیجئے، عنہم ان سے، وقل سلام، اور کہہ دیجئے کہ سلامتی ہو، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی لوگ جو ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور آپ ان کو ان کے کام کرنے دیجئے، جیسے دوسرے جگہوں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ وَإِنِّي عَامِلٌ، کہ جب اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرو، میں اپنی جگہ پر عمل کرتا ہوں، تمہارا انجام تمہارے ساتھ، میرا انجام میرے ساتھ۔ گویا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ درگزر فرمائیے، یہ عنقریب اپنے برے اعمال کا بدلہ چکھ لیں گے، عنقریب یہ جان لیں گے، فسوف یعلمون، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ آپ تسلی رکھیے اور آپ اپنے مشن پر لگے رہیے اور ان کو کہیے وقل سلام، اور ان کو کہیے سلامتی ہو، یعنی تمہارا بھلا ہو، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے سورہ زخرف یہاں مکمل ہوئی۔ آگے سورہ دخان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ 10 منٹ رہ گئے، چلے سورہ دخان کا ہم آغاز کر لیتے ہیں، اس کا جو تعارف حاصل کر لیتے ہیں، پھر اس کو شروع بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، 10 منٹ ہیں۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، اس میں توحید، آخرت کے مضامین بیان ہوئے ہیں، ماننے والوں کو جزا، نہ ماننے والوں کو سزا، اور دنیا کی ہلاکت اور دوزخ کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ لیکن اس سورت کی ابتدا جو ہے وہ عظمت قرآن سے ہے، اور اس رات کی عظمت سے کے بیان سے ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، یعنی اس کے آیت نمبر 10 کے اندر دخان کا ذکر ہے، بے دخان مبین، واضح طور پر دخان۔ تو دخان سے کیا مراد ہے، کون سا دھواں مراد ہے، ہم جب آیت نمبر 10 پہ پہنچیں گے تو میں عرض کر دوں گا کہ دخان کا معنی دھواں ہے، اور دھوئیں سے کون سا دھواں مراد ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے قرب قیامت کوئی دھواں آئے گا، یہ وہ مراد ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور کوئی ایسا قحط پڑ گیا ان کے اوپر، اور قحط کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، تو یہ اس سے مراد ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن کوئی دھواں نظر آیا تھا۔ بہرحال یہ اصل اس سے کیا مراد ہے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 10 پہ پہنچیں گے تو پھر اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو پہلا جو حصہ ہے سورہ دخان کا، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں تعارف قرآن ہے اور دعوت توحید۔ جو دوسرا حصہ ہے یہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 37 تک ہے، جس میں مشرکین کے رویے ذکر کیے گئے ہیں، اور مشرکین کے رویوں کو مشرکین کے رویے بتا کے مشرکوں کو خوف دلایا گیا ہے فرعون کی ہلاکت سے اور قوم تبع کی ہلاکت سے۔ تو ساتھ ان کو یعنی خوف دلایا گیا ہے، اور ساتھ ان کے رویے ذکر کیے گئے ہیں، جو انہوں نے رویے جو ہیں اپنائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ آیت نمبر 38 سے 42 تک تخلیق کائنات کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 50 تک اس میں مشرکین اور کافرین کا انجام بتایا گیا ہے کہ ان کا دنیا میں بھی ان کو رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی دوزخ ان کے انتظار میں ہے، ان کی جو میزبانی ہے وہاں پہ ہونی ہے دوزخ کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 57 تک متقین کے لیے انعامات کا ذکر ہے، اور مکی صورتوں کے آخری حصے کی طرح جیسے باقی مکی صورتوں کا عام طور پہ آخری حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، اور جو کفار ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، ان کو انذار کیا جاتا ہے یا دھمکی دی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس صورت کے اختتام پر بھی آیت نمبر 58 اور 59 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور مشرکین کو انذار کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے اوپر تفصیل جو ہم نے تفصیلی گفتگو سورہ بقرہ کی ابتدا میں کر لی تھی وہ وہاں سے دیکھ لی جائے اور سن لی جائے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو مبین ہے،
واضح اور روشن دلائل والی کتاب کی قسم ہے۔ انا انزلناہ، یہ جو واضح روشن دلائل والی کتاب ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے فی لیلۃ مبارکۃ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک رات میں، برکت والی رات میں۔ انا کننا منذرین، بے شک ہم تھے ڈرانے والے، یعنی ہم ڈرانے والے تھے، ہم انذار کرنے والے تھے، ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ فیہا، اس رات میں، یفرق، اس رات میں الگ الگ کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر محکم امر کو، ہر پختہ بات کو اس رات میں واضح کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، ہماری طرف سے کوئی بھی حکم، امرن ہماری طرف سے حکم کوئی بھی، انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ یہ جو قرآن کی قسم شروع میں اٹھا دی گئی اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کو ہم نے مبارک رات میں نازل فرمایا، تو اس کے لیے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو لیلہ مبارکہ ہے اس سے مراد نصف شعبان کی رات۔ بہت سارے مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، اور بعض ایسی روایات بھی اس میں لائے ہیں دلیل کے طور پر جن میں سے کوئی ایک روایت بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، لیکن ایسی روایتیں موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا جو اصول ہے، وہ تفسیر کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ القرآن یفسر بعدہ بعدا، سب سے پہلے قرآن کا جو تفسیر کا ماخذ ہے وہ قرآن خود ہے، اور دوسرے درجے پہ قرآن کے بعد قرآن کی تفسیر صحیح حدیث سے ہوتی، ضعیف حدیث سے نہیں۔ صحیح حدیث جو ہے وہ قرآن کا دوسرا ماخذ ہے، اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی تھی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی کہ آپ قرآن کے بارے میں واضح کریں کہ اس کے اندر کیا نازل ہوا ہے۔ اب یہ قرآن کی تفسیر خود کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ ہم نے اس کو نازل کیا برکت والی رات میں، تو یہ برکت والی رات نصف شعبان کی رات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ضعیف حدیث سے استدلال تو بعد میں ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ لیلہ مبارکہ شعبان میں ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ لیلہ مبارکہ میں، تو لیلہ مبارکہ شعبان میں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ قرآن نے خود کہہ دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، تو شعبان میں نہیں ہے، لیلہ مبارکہ شعبان میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن کا نزول اور نزول کا آغاز، اور ظاہر ہے قرآن تو 22.5 سال تک یا 23 سال تک جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، تو یہ جو قرآن کے نزول کی بات ہے، ایک ہے قرآن کا انزال، انزل ینزل، تو ایک ہے نزل ینزل تنزیل، ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال کا مطلب ہے یکبارگی نازل ہونا، تو قرآن یکبارگی نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، یہ یکبارگی نازل ہوا ہے۔ اور جس کو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات میں اس کو نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ یہ دونوں ایک ہی رات کے دو نام ہیں، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا، ہم نے لیلۃ المبارکہ کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو گویا لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات کے دو نام ہیں، اور وہ رات کب ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور رمضان کے مہینے میں کب ہے؟
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات. رہ گئی یہ بات کہ جو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، مختلف امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں دنیا پہ چل رہا ہوتا ہے زمین پہ، حالانکہ اس کے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے اس رات میں فیصلے ہو جاتے. تو فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہر اہم کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ سورہ دخان میں جب یہ بات فرمائی گئی تو سورۃ القدر میں اس کی وضاحت ہو گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یعنی ہر کام کا فیصلہ لے کے فرشتے اترتے ہیں تیرے رب کے حکم سے. تو گویا جو فیصلوں کی رات ہے وہ بھی لیلۃ القدر ہی ہے، اسی کا نام لیلہ مبارکہ ہے. تو بعض ضعیف روایات کو بنیاد بنا کر اس کو نصف شعبان کی رات قرار دینا یہ درست نہیں ہے، جبکہ قرآن نے اپنی لیلہ مبارکہ کی تشریح دوسری جگہ خود کر دی. یعنی سب سے پہلا جو تفسیر کا ماخذ ہے وہ تو قرآن خود ہے. جب قرآن سے قرآن کا نہ پتہ چل رہا ہو تو پھر ہم جائیں گے حدیث کی طرف، اور حدیث بھی صحیح حدیث ہوگی تو اس کی بنیاد ہوگی. اور نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث اس طرح کی موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اس رات اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں نصف شعبان کی رات کے بارے میں اگر کوئی صحیح ترین اگر کوئی بات موجود ہے تو وہ صرف اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ ڈالتا ہے، اور مشرک اور مشاہن کے علاوہ، یعنی ہر وہ شخص جس نے شرک نہیں کیا اور دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی دشمنی بھی نہیں ہے، مشرک اور مشاہن، اس کے علاوہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں پر نگاہ ڈالتا ہے اور ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے سوائے مشرک اور مشاہن. یہ صحیح ترین اگر کوئی بات اس کے بارے میں ملتی ہے تو وہ یہ ہے. اور یہ بات سوموار کے دن کے بارے میں بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوموار اور جمعرات دونوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق پر نگاہ ڈالتا ہے اور ہر شخص کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاہن کے. گویا وہ بات جو اس رات کے بارے میں ہے وہ تو سوموار اور جمعرات کے دونوں کے دنوں کے بارے میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی تخصیص جو ہے اس رات کے بارے میں جو کسی اور رات کے بارے میں نہ ہو وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اور رہ گئی یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے، تو خود قرآن نے بتا دیا کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور اس میں ہی اہم کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا